بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم 12ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب سرمایہ اردو کے حصہ نثر میں سے دوسرا سبق تشکیل پاکستان پڑھنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے تشکیل پاکستان کے مصنف میاں بشیر احمد کا مختصر تعارف۔ میاں بشیر احمد 1893 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1971 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی۔ میاں بشیر احمد مرحوم ہماری قومی و ملی تاریخ کی ایک نمایاں شخصیت ہیں۔ انہوں نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بلکہ اپنی پوری صلاحیتیں قیام پاکستان کے لیے وقف کر دیں۔ اگر کہا جائے کہ وہ قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ شعر و ادب کا ذوق انہیں اپنے والد جسٹس میاں شاہ دین ہمایوں سے ورثے میں ملا۔ میاں بشیر احمد کے جاری کردہ رسالہ ہمایوں نے اردو زبان کی ترویج و ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ ایک اچھے نثر نگار کے ساتھ ساتھ وہ شاعر بھی تھے۔ قائد اعظم کے بارے میں ان کی وہ نظم تحریک پاکستان کے دنوں میں بہت مقبول ہوئی، جس کا بہت معروف مصرع ہے: ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ عزیز طلبہ، ہمارے نصاب میں شامل ان کا مضمون تشکیل پاکستان کے پس منظر، مسلمانوں کی جدوجہد اور اس کے مختلف مراحل کی داستان ہے، بلکہ تحریک پاکستان کی قدم بہ قدم داستان اور تشکیل پاکستان کے مختلف مراحل کا مختصر خاکہ ہے، جس میں نثر نگار کا اسلوب انتہائی سادہ اور سہل ہے۔ فقرات کے در و بست کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، ہم اپنے سبق میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی سیکھتے ہیں۔ تشکیل پاکستان۔ تشکیل کے معنی ہے ساخت، شکل بنانا، وجود میں آنا۔ تو تشکیل پاکستان اس ترکیب کے پورے معنی ہوئے پاکستان کا مارج وجود میں آنا۔ اورنگزیب عالمگیر۔ اورنگزیب عالمگیر مغل بادشاہوں کے سلسلے کا چھٹا بادشاہ ہے۔ ایماندار، متقی، بہادر اور درویش صفت انسان تھا، جو تقریباً 50 سال تک ہندوستان کا حکمران رہا، بہترین نظام حکومت قائم کیا اور اسلامی اقدار و روایات کو زندہ کیا۔ اس کے بعد لفظ ہے ستوت۔ ستوت کے معنی ہے شان و شوکت، دبدبا، روب۔ تنزل۔ تنزل کے معنی ہے زوال، پستی میں گر جانا۔ تکمیل، مکمل ہونا، پورا کرنا۔ مذہبی احیاء، مذہبی روایات اور اقدار کو زندہ کرنا، یعنی مذہبی عقائد کو تازہ کرنا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام عمر اسلام کی صحیح تعلیمات کی اشاعت و تبلیغ کی، قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا، دین کی سربلندی کے لیے جہاد کا احیاء کیا۔ آپ نے تفسیر، حدیث، تصوف اور فقہ پر کئی کتابیں لکھی۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور پوتے شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ اور ہدایت کا کام جاری رکھا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ کے بڑے بیٹے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے۔ 60 برس تک علم میں حدیث کا درس دیا، تبلیغ اور اسلامی معاشرے کے تحفظ کے لیے کام کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو انگریزی پڑھنے کا فتویٰ دیا، ورنہ اس سے پہلے مسلمان انگریزی پڑھنا حرام سمجھتے تھے۔ واقفیت کے معنی ہے پہچان۔ مذموم، بری یا خراب۔ معاشرتی تخریب کے معنی ہے معاشرتی بگاڑ، خرابی یا رہن سہن کے طریقوں کا بگاڑ۔
مسلح لفظ آتا ہے. مسلح کے معنی ہوتے ہیں اصلاح کرنے والا، درست کرنے والا. سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ایک شہر رائے بریلی میں پیدا ہوئے. شاہ عبد العزیز کے شاگرد تھے. شاہ اسماعیل کے ساتھ مل کر سکھوں کے خلاف جہاد کیا اور مفتوحہ علاقوں پر اسلامی حکومت قائم کی. جہاد کے معنی ہے جدوجہد اور کوشش کی. مہم بڑا کام، مشکل کام. جنگ احکام نافذ کرنا، حکم یاری کرنا. غداری کے معنی ہے بے وفائی کے، ملک دشمنی کے. بالا کوٹ جو ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، پہاڑی علاقہ ہے، جہاں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا اور شہید ہوئے. وہیں پر دونوں عظیم شخصیات کے مزار ہیں. کچھ عرصہ قبل وہاں زلزلہ آیا جس کے سبب پورا علاقہ تباہ ہو چکا ہے، لیکن ان دونوں حضرات کے مزارات محفوظ ہیں اور بوسہ گاہ خلائق ہیں. بہت سے لوگ دعائے فاتحہ پڑھنے وہاں پہ آتے ہیں. مسائی کے معنی ہیں کوشش. جانشین کے معنی ساتھی کے، عقیدت مند، ارادت مند، موتقد، محبت کرنے والا. فرائضی تحریک جو ہے وہ احیاء اسلام کی یہ تحریک بنگال سے شروع ہوئی تھی. اس تحریک کے روح رواں حاجی شریعت اللہ تھے. اس تحریک کا مقصد تھا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ کو پابندی سے ادا کیا جائے. فرائضی فرض سے ہے اور توبہ کی جائے. انہوں نے بدعات کے خاتمے کی کوشش کی اور مسلمان کسانوں کو نجات دلانے کے لیے بھی بھرپور کوشش کی. اور اس وقت کے بنگال میں بے حد زیادہ غربت تھی. ناگفتہ بے حالت کا معنی ہے جو کہنے کے قابل نہ ہو، ناقابل بیان ہو، بہت زیادہ خراب ہو. عطاب کے معنی عذاب کے ہیں. پسپا ہونا، شکست کھانا، بیزار ہونا، اکتا جانا، دل کا خراب ہو جانا. بے رخی کا معنی ہوتا ہے بے مرفتی. اس طرح سے عزیز طلباء ہم نے صفحہ نمبر 6 پر آنے والے مشکل الفاظ کو اب ہم سب کو دیکھ کر پڑھنا سیکھتے ہیں. تشکیل پاکستان. ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 عیسوی کے 150 سال بعد تک قائم رہی، لیکن دراصل حکومت اور عمرہ دونوں کی طاقت اور ستوت 18ویں صدی کے وسط تک ختم ہو چکی تھی. 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تنزل کی تکمیل ہوئی. چنانچہ 1803 عیسوی میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے، لیکن اسی زمانے میں بعض افراد کے دل میں مذہبی احیاء اور معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا. شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز وغیرہ کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی، لیکن عوام کی مذہبی حالت بہت گری ہوئی تھی اور مذموم معاشرتی رسموں میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں زیادہ فرق نہ تھا. سیاسی تنزل اور معاشرتی تخریب کے اس نازک وقت میں ایک پرخلوص مسلح سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جنہوں نے 1816 سے 1831 عیسوی تک 15 سال مسلمانوں کی مذہبی و معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کی. اسی سلسلے میں مذہبی آزادی کے حصول کے لیے انہوں نے 1826 میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم شروع کی، جس کے آخر میں 7,000 مجاہدین نے پشاور کے قریب میدان جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور سید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظام حکومت قائم کر کے قبائل کی معاشرتی اصلاح کے احکام نافذ کیے. لیکن بعض سرداروں کی غداری سے جو سکھوں کے ساتھ شریک ہو گئے، آخر کار مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ان کا رہنما 6 مئی 1831 عیسوی کو بالا کوٹ میں شہید ہوا. یعنی مسلمانوں کی مسائی خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں برباد ہو گئی. یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار ہندوستان کے مسلمانوں کو دوسری قوموں کے مقابلے میں جمع کیا اور ان کے اصلاحی کام کو ان کے
بعض مذہبی جانشینوں نے جاری رکھا۔ سر سید بعض باتوں میں اپنے ہم نام کے ہم خیال تھے اور ان کے عقیدت مند تھے۔ اس زمانے میں بہار ہندوستان کا ایک صوبہ، مسلمانوں میں فرائضی تحریک اٹھی جس کا مقصد غریب مسلمانوں کی نگفتہ بے حالت کی اصلاح اور ان کی امداد تھا۔ 1857 عیسوی میں مسلمانوں کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی۔ انگریزی حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے در پہ تھی۔ بتدریج مسلمانوں کی زمینیں اور عہدے چھین لیے گئے، اسلامی تعلیم کے ذرائع ختم کر دیے گئے اور 1837 عیسوی میں فارسی زبان عدالتوں سے خارج کر دی گئی۔ 1857 عیسوی کے بعد ان پر عتاب اور دباؤ بڑھتا گیا۔ اس طرح مسلمان پسپا بھی ہوئے اور ان مظالم سے متاثر ہو کر نئی حکومت اور اس کے اداروں سے بیزار بھی ہوتے گئے۔ ادھر ہندوؤں کی بے رخی نے ان کے زخموں پر اور بھی نمک چھڑکا۔ اب ہم پیج نمبر 7 پر آنے والے مشکل لفظوں کے معنی نمک سیکھتے ہیں۔ چھڑکنا، تکلیف دینا۔ دور اندیش، دور کی بات سوچنے والا، سمجھدار۔ مایوس، نا امید۔ پسماندہ، پیچھے رہ جانے والا، غریب شخص۔ آنکھیں کھلنا، جاگ جانا، حقیقت حال معلوم ہونا، عبرت حاصل کرنا۔ قدامت پسند، پرانے رسم و رواج کو پسند کرنے والے لوگ، پرانے خیالات کو پسند کرنے والے بھی کہا جا سکتا ہے۔ آگاہ کرنا، واقف کرانا، خبردار کرنا۔ مشکل، دقت کے معنی ہے مشکل۔ آمادہ، تیار۔ رسالہ تہذیب و اخلاق، سر سید احمد خان کا جاری کردہ رسالہ جو انگلستان کے مشہور رسالوں اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر کی طرز پر تھا۔ اس رسالے کا بنیادی مقصد مسلم معاشرے کی اصلاح تھا۔ سر سید احمد خان نے اپنے یورپ کے سفر کے دوران دیکھا تھا کہ انگریز اپنے عام عوام کی تہذیب ٹھیک کرنے کے لیے، رہنے سہنے کے طریقوں کی اصلاح کرنے کے لیے اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر نام کے رسالے چھاپتے ہیں، تو انہوں نے بھی واپس آ کر تہذیب الاخلاق کے نام سے برصغیر کے اندر عوام کی اصلاح کے لیے رسالہ جاری کیا۔ اجرا کا معنی ہوتا ہے جاری کرنا، شروع کرنا۔ افتتاح کے معنی ہے شروع کرنا، کھولنا۔ قدردانی، عزت کرنا، قدر شناسی۔ منادی کے معنی ہوتے ہیں اعلان کرنا، ڈنڈورا پیٹنا۔ انجمن حمایت اسلام، یہ ادارہ 1884 عیسوی میں لاہور میں قائم ہوا۔ اس کا مقصد مسلمانوں کی سماجی اور تعلیمی ترقی تھا۔ اس انجمن کے تحت کئی فلاحی اور تعلیمی ادارے قائم ہوئے جو آج بھی بڑی کامیابی سے کام کر رہے ہیں۔ محال کے معنی ہے مشکل، دشوار، کٹھن۔ انڈین نیشنل کانگریس ہندوستان کی ایک سیاسی جماعت جو 1885 میں ایک انگریز نے قائم کی تھی، جس کا مقصد ہندوستانی عوام کے حقوق کا تحفظ تھا۔ آہستہ آہستہ یہ جماعت صرف ہندوؤں کی نمائندہ بن کر رہ گئی۔ دور اندیشی کے معنی ہوتا ہے دور کی بات سوچنے والا، آنے والے حالات کو سمجھ لینے والا۔ موضوع، مناسب۔ خوشنودی کے معنی ہے خوشی، رضامندی۔ اسباب بغاوت ہند، سر سید احمد خان کا معروف رسالہ جو انہوں نے 1859 عیسوی میں لکھا، جس میں انہوں نے 1857 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کی بغاوت کے اسباب سے بحث کی تھی، اور انہوں نے بڑی جرأت سے انگریزوں کو ان کی غلطی سے آگاہ کیا تھا۔ غدر، غدر کے معنی ہے بغاوت۔ 1857 عیسوی میں ہندوستانیوں نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی، جسے انگریزوں نے بغاوت یا غدر کا نام دیا، اور ہندوستان والے، چاہے وہ سکھ تھے، چاہے مسلمان تھے، چاہے ہندو تھے، اسے جنگ آزادی کہتے ہیں۔ نامزد کے معنی ہوتا ہے منتخب، پے در پے،
مسلسل لگاتار یا ایک کے بعد دوسری کوشش۔ خواب گراں کا معنی ہے گہری نیند، غفلت کی نیند۔ رفقا، رفیق کی جمع ہے، رفیق کے معنی ہوتے ہیں دوست یا ساتھی۔ مسدس خالی، الطاف حسین خالی کی مشہور و معروف نظم ہے جس کا اصل نام مد و جزر اسلام ہے۔ یہ اسلام کے دور اولین سے لے کر آج تک کے حالات و واقعات کے متعلق الطاف حسین خالی نے نظم لکھی ہے۔ یہ تو تھے صفحہ نمبر 7 کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ اب ہم صفحہ نمبر 7 سے سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ بے رخی نے ان کے زخموں پر اور بھی نمک چھڑکا، اس ناگفتہ بے حالت میں ایک دور اندیش ہمدرد ملت اٹھا جس نے اپنی مایوس اور پسماندہ قوم کو امید، محنت اور ترقی کا زندگی بخش پیغام دیا۔ یہ مرد خدا سر سید احمد خاں تھے۔ یہ انہی کی جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ گو ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں۔ سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا اور ہزار دقتوں سے ان کو نئے علوم کے حصول اور نئی حکومت سے تعاون پر آمادہ کیا۔ اپنی مذہبی تصانیف اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے اجراء سے انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے۔ ان کی تعلیمی مساعی 1877 عیسوی میں تکمیل کو پہنچی جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا، جو کم از کم 30 برس تک مسلمانان ہند کا واحد قومی مرکز بنا رہا۔ 1884 عیسوی میں سر سید نے پنجاب کا دورہ کیا، جہاں زندہ دالان پنجاب کی قدردانی سے ان کو بڑی تقویت پہنچی۔ پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جس طرح پیاسا پانی پر دوڑتا ہے۔ ایک طرف وہ علی گڑھ سے وابستہ ہوئے، دوسری طرف انہوں نے لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم کیا۔ 1886 عیسوی میں سر سید نے آل انڈیا محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی، جس کے اجلاس ہر سال مختلف مقامات پر منعقد ہو کر مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پھونکنے کا باعث ہوئے۔ 1867 عیسوی میں بنارس کے بعض ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو موقوف کر کے ملک میں بھاشا زبان رائج کی جائے۔ سر سید کہتے تھے، یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے اور دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ 1885 عیسوی میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد پڑی۔ سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنے سے روکا کیونکہ ان کی دور اندیشی نے دیکھ لیا کہ اس سے مسلمانوں کو بحیثیت قوم نقصان پہنچے گا۔ اپنے ایک اہم بیان میں انہوں نے کہا، جمہوری طریقہ ہندوستان کے لیے موضوع نہیں۔ یہ امر قابل غور ہے کہ سر سید کے پیش نظر انگریزوں کی خوشنودی نہ تھی بلکہ اپنی قوم کی ترقی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے اپنی مشہور تصنیف اسباب بغاوت ہند لکھ کر حکومت کو توجہ دلائی کہ غدر کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو ملک کی سیاسی کونسلوں میں شامل نہ کیا گیا۔ پھر 1878 عیسوی میں جب وہ کونسل کے ممبر نامزد ہوئے تو انہوں نے ملکی اور قومی مفاد پر پے در پے تقریریں کی۔ 1898 عیسوی میں جب سر سید نے انتقال کیا تو ان کی قوم اپنے خواب گراں سے جاگ چکی تھی۔ سر سید کے بعد ان کے رفقا نے ان کا شاندار کام جاری رکھا۔ محسن الملک
وقار الملک، حالی، نذیر احمد، ذکاء اللہ، شبلی وغیرہ نے تعلیمی، سیاسی اور ادبی خدمات سر انجام دی۔ محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی۔ وقار الملک ایک سیاسی جماعت کی تشکیل میں معاون ہوئے۔ حالی کی مسدس نے ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب کی لہر دوڑا دی۔ شبلی نے اسلامی تاریخ کے آئینے میں انہیں اپنی گزشتہ عظمت دکھا کر ان کے دلوں کو گرما دیا۔